دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین ہیں, ممبر پہ کھڑے ہیں, صحابی نے پوچھا یہ اتنا لمبا کرتا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ نے یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو. بھائی صحابہ نے پوچھا کہ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا کسی کے حصے میں نہیں آیا, تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کے تفتیش کرتا رہے, امام کو روک روک کے پوچھتا رہے یہ کہاں سے آیا, یہ محتمم صاحب یہ کہاں, یہ نہیں کہہ رہا میں. کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا نامزد. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی سے پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, یہ نہیں ہے, ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ تو ہونے چاہیے نا, وہ تو پوچھیں. تو آزمانے کے طریقے بہت سارے ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گے. چندہ دے کے دیکھیں, بولیں رسید کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے. ان نون لوگ چندہ دے کے جائیں اور دیکھیں رسید کٹ رہی ہے کہ نہیں کٹ رہی. پھر رسید کا حساب لیں, یہ پیسے کہاں گئے. ہر چیز کی مسجدوں میں اور مدرسے میں رسید بننی چاہیے. جیسے بینکوں کا نظام ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ مسجد اور مدرسے کا نظام اسٹرانگ ہونا چاہیے. بینکوں میں کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہے جس کا ریکارڈ نہ ہو. یار بولو کیا ہو گیا بھائی, کوئی 5 روپے 20 سال پہلے بھی کسی بینک سے آپ حساب لینا چاہیں نا, بینک جواب دے گا آپ کو. 5 روپے بھی بینکوں میں دائیں سے بائیں نہیں ہوتے. عام جو بینک ہیں, جو کمرشل بینک ہیں, جو سودی بینک ہیں, ان میں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی, بس قرضے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اسلامی بینکوں میں باقاعدہ سیل پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. گاڑی خریدی, گھر خریدا, گنے کی شوگر ملوں کے لیے گنا خرید کے فروخت کیا. ان کے تو صبح شام چیزوں کے لیے جو جو قیمتیں ہیں نا, وہ ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کے پاس 20 سال پہلے بھی کبھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ گنا کتنے کا آیا, کتنے کا بکا, اور اس پہ پروفٹ بینک کو کتنا ہوا. اس پروفٹ میں سے جو کسٹمر تھا, جو انویسٹر تھا, اس کو کتنے پرسنٹ دیا, کس شکل میں دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اسلامک بینک یا غیر سودی بینک وہ تو تجارت کا ایک ذریعہ ہے, وہ لوگوں کی کوئی این جی او نہیں ہے, وہ تو ایک بزنس ہے. اس بزنس میں جب اتنی زیادہ ایکوریسی ہو سکتی ہے کہ 0.001% کا حساب بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا, تو مسجد اور مدرسہ تو وقف ہے, اس میں تو اور زیادہ اہمیت ہے اس کی. اس میں کیوں ایسی شفاف ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں کیوں محتمم صاحب کے جیب میں لفافے جا رہے ہیں, وہ جو بھی آئے دے کے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسجد کا چندہ آ رہا ہے, اس کا نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, وہ جیب میں جا کے غائب ہو رہا ہے. وہ ایک ایک پائی کا. اور اگر امام حساب کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فوراً کک آؤٹ, فوراً بولو نکالو اس کو. پھر اس کی داڑھی پگڑی مت دیکھو, اس کو تو چاہیے وہ آپ کو یہ چیزیں سکھائے, وہ خود ہی اس پر ایگری نہیں ہے, تو کیا وہ لوگوں کو دیانتداری. میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے, لیکن اگر وہ حساب پہلے رکھتے ہوئے امام کو اس کی سلیکشن میں یہ بات طے کر لیا کرو. لیکن اگر وہ حساب نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے چور نہ ہو, بعض لوگوں کی نظر میں حساب کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بھائی آپ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے, حساب کتاب پورا ہوگا. تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کو خوب چندے دیا کریں, یہ تو دینی مدارس بہاریں ہیں اسلام کی, اس سے علماء پیدا ہوتے ہیں. ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے, دینی مدرسوں کا پھل کیا ہے؟ علماء. اگر ایک درخت ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی ایک پودا ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. ایک درخت سیب پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. تو دینی مدرسے کیا پیدا کرتے ہیں؟ علماء. یہ تو سب سے افضل ادارے ہیں. تو ان کی اہمیت, ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن سوال پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ محتمم صاحب آپ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, حساب آپ کو دینا, آپ کے ابا کو بھی حساب دینا پڑے گا. نہیں ہے تو بند کرو سیٹ اپ یہاں سے.